اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قبا و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ المولانا العلی العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر وہ برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید وہ عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے ماشاءاللہ مسلسل اس عشرہ مجالس میں اور ایک طرح سے میرے لیے خمسہ مجالس میں آپ لوگ سرزمین دلی کے حیدری ہال کے اس عظیم الشان امام بارگاہ میں برہمہ پوری میں مسلسل حاضری دے رہے ہیں آج جس سلسلے گفتگو کا آغاز ہم نے پہلے روز سے کیا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے دیکھیے ایک خطیب جب کوئی عنوان جب کوئی موضوع لے کر چلتا ہے وہ 5 دن یا 10 دن کی مجالس ہو خمسہ ہو یا عشرہ ہو یہ وہ جانتا ہے کہ اس کو اپنے موضوع کو کس طرح سمیٹنا ہے اور
اس پر جب مومنین کی کچھ فرمائشیں آنے لگتی ہیں تو اس کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ فرمائش پوری کرے یا موضوع کو مکمل کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر بولنا اور ہے اور امام بارگاہوں میں مجلس میں منبر پر بیٹھ کر بولنا اور ہے۔ سمجھیے اس چیز کو، ہر آدمی ہر بات نہیں بول سکتا۔ میں سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا اور ایک سیاستداں مذہبی گفتگو نہیں کر سکتا، اور میں جنرل ڈاکٹر بھی نہیں ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ مولا کے صدقے میں مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل چکی ہے، مگر میں جنرل ڈاکٹر نہیں ہوں۔ جنرل ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو پھیپڑا، گردہ، آنکھ، کان، ناک سب کا علاج کرے۔ ایک ہوتے ہیں اسپیشلسٹ۔ بھیا میں ذکر اہل بیت کا اسپیشلسٹ ہوں، تو جو مجھے بلائے تو یہ سوچ کر بلائے کہ میں فضائل اہل بیت ہی بیان کروں گا۔ اور دیکھیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں سب کو خوش کر دوں۔ مجمع میں ہر مزاج کے، ہر الگ الگ فکر کے، ہر الگ الگ عمر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے میں جوان ہوں تو میری تقریر جوانوں کو پسند آئے، شاید میرے بزرگوں کو اتنی پسند نہ آئے، اور میرے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ میں سب کو خوش کروں، اس لیے کہ جو سب کو خوش کرے وہ مومن نہیں منافق ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے آپ۔ اس لیے کہ جب سب رسول اللہ سے خوش نہیں ہوئے تو ہم سے کیا خوش ہوں گے؟ بھائی صاف بات ہے، ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سب کو راضی کرے۔ جن کے تھاٹس نگیٹو ہوتے ہیں وہ چاند میں بھی داغ نکال لیتے ہیں۔ ایک سائنسداں نے 100 انٹلیکچوئلز کو بلایا اور ایک پوری دیوار اس میں سفید چونا کروا دیا اور کونے میں ایک اس نے بلیک اسپاٹ لگا دیا، اور 100 انٹلیکچوئل سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو 80 لوگوں نے کہا کہ یہ سفید دیوار ہے، مگر 20 لوگوں نے کہا کہ یہ تو کالا داغ ہے۔ تو اس سائنسداں نے اس 80 لوگوں کو چھوڑ دیا، 20 کو بیٹھا دیا، کہ یہ بتا کہ تجھے اتنی بڑی سفید دیوار نظر نہیں آئی، تجھے کونے میں کالا داغ دکھ گیا؟ یعنی مطلب سمجھ رہے ہیں، اس نے مینٹیلٹی بتائی کہ جن کی سوچ ہی نگیٹو ہو، آپ چاہے ان کے سامنے جتنی پازیٹیو بات کرے وہ کچھ نہ کچھ نگیٹیوٹی نکال لیں گے۔ سمجھیے، میں بالکل قائل ہوں کہ مومنین کی اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، مگر ہر چیز کا موقع اور محل ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا موقع اور محل ہوتا ہے۔ یہ ماہ محرم جب آتا ہے تو سال بھر مومنین انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم ذکر علی سنیں گے اور کب ہم اپنے آل محمد کے مصائب سنیں گے۔ یہ مقصود ایام ہے۔ دیکھیں، میں دونوں نظریے کے خلاف ہوں۔ میں ان لوگوں کے بھی خلاف ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ قوم پوری ملنگی بن جائے، اور میں ان کے بھی خلاف ہوں جو یہ چاہتے ہیں قوم پوری وہابی بن جائے۔ سمجھیے اس چیز کو، ہم اعتدال والے لوگ ہیں، بیلنس۔ اصلاح بھی ضروری ہے اور فضائل اہل بیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر سجدہ کرتے رہے تو تم نام کے شیعہ تو ہوگے، کام کے شیعہ نہیں ہوگے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت، علی کی ولایت ضروری ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، نماز کا قبول ہونا شرط ہے۔ توجہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سَبَقَ۔ دیکھیں، میں 5-6 منٹ چونکہ فرمائش ہے تو کچھ باتیں کر رہا ہوں۔ فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سَبَقَ فَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سَبَقَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور نماز رد تو ہر عمل رد۔ نماز قبول تو روزہ قبول، حج قبول، زکات قبول، سب قبول ہے۔ جب نماز قبول تو میرا نوجوان مجھ سے پوچھے گا نا کہ مولانا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے؟ تو جب تک تم نماز میں اہل بیت پر درود نہ بھیجو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہے، چاہے تم جس مسلک کے بھی ہو، یہ سمجھ لو۔ تو نماز تمام عبادتوں کو قبول کروائے گی اور نماز کو محبت اہل بیت قبول کروائے گی۔ اس لیے میرا تو یہی نعرہ ہے کہ غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، ادا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ۔ مگر میں ایسے لوگوں کے بھی خلاف ہوں جو نماز اور عزاداری کا ٹکراؤ کرتے ہیں۔ آپ ٹکراؤ نہ کریں، یہ حق آپ کو نہیں ہے کہ آپ نماز اور عزاداری کا ٹکراؤ کریں۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ مجھ سے پوچھئے، میری دو آنکھیں ہیں، آپ مجھ سے پوچھے مولانا آپ کو زیادہ کون سی آنکھیں پسند ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ دائیں آنکھ پسند ہے، بائیں سے نفرت ہے؟ نہیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ عزاداری اور نماز یعنی اللہ کی عبادت اعمال صالحہ یہ ایمان کی دو آنکھیں ہیں۔ اگر ایک آنکھ بھی خراب ہو گئی تو آپ بیچ میں لٹک جائیں گے۔ عمل بھی ضروری ہے اور عمل کے ساتھ عقیدہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر صرف عمل کی بنیاد پر جنت مل جاتی تو سب سے پہلے شیطان جنت چلا جاتا۔ اس سے زیادہ کوئی مولوی سجدہ نہیں کر سکتا۔ توجہ، تو جنت کے لیے صرف عمل نہیں عقیدہ بھی ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہو اور دل علی کی ولایت سے خالی ہے تو پھر سمجھ لو تمہاری نمازوں کے ذمہ دار تم ہو۔ یہ کچھ پیغام ہے جو میں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے زبردستی ڈسٹرب کیا گیا ہے، اس لیے کچھ چیزیں میں پہنچا رہا ہوں۔ جو میں نے بات کہی کہ میں اسپیشلسٹ ہوں، بھائی ہر مولوی کا اپنا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ کوئی مولوی اصلاحی تقریر کرتا ہے، کوئی فضائل میں بولتا ہے، ہر کسی کی ڈیوٹی ہے۔ جو آنکھ کا ڈاکٹر ہے وہ پھیپھڑوں کا علاج نہیں کرتا، اور جو پیٹ کا ڈاکٹر ہے وہ ENT نہیں ہوتا، وہ آنکھ کان اور گلے کا علاج نہیں کرتا۔ تو لہذا آپ سمجھا کیجئے کہ کون کس کا اسپیشلسٹ ہے۔ لہذا میرا چونکہ سبجیکٹ ہمیشہ سے رہا ہے فضائل اہل بیت، اور میں نے ہمیشہ سے اسی پر فوکس کیا ہے، لہذا مرتے دم تک میری گفتگو فضائل اہل بیت پر ہوگی۔ یہ سب کام کھول کر سن لیں، اور کوئی بھی مجھے بلائے تو وہ سمجھ لے کہ میں علی کے علاوہ کسی اور پہ نہیں پڑھنے والا۔ صاف بات ہے، جہاں سے بھیک ملی ہے بس اسی کا گاتا ہوں، اور جس کا کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں۔ توجہ عزیزان گرامی، جب میں میدانوں میں علی علی کرنے سے نہیں سوچتا تو میں بند مکانوں میں علی علی کرنے سے کیوں سوچوں گا؟ عزیزان گرامی، لہذا جوانوں کو میں کہوں گا نہ ملنگ بنو اور نہ تو وہابی بنو، بیلنس کرو، بیلنس عمل اور عقیدے کے درمیان۔ توجہ، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے پہلے ایمان پر زور دیا ہے پھر عمل صالح پر زور دیا ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، ایسے بہت سے مقام ہیں، آپ بلائیے مجھے کبھی کسی ایسے عنوان پر بلائیے، میں اصلاحی گفتگو کروں گا، بالکل کروں گا، اور ہونی بھی چاہیے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا کہ اصلاحی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک خطیب کوئی سبجیکٹ لے کر چلا ہے تو اس کو ڈسٹرب مت کیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جن کو نعرہ حیدری سے پرابلم ہو وہ برائے مہربانی نہ آیا کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، برائے مہربانی میں کہہ رہا ہوں، جن کو بھی یا علی سے تکلیف ہے وہ آیا ہی نہ کریں، اور پھر آئے تو کرٹیسائز نہ کریں۔
میں سمجھتا ہوں کہ جوان زور و شور سے نعرے لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی یہاں مریض بھی بیٹھا ہو، کوئی بزرگ بیٹھا ہو، تو اس میں کوئی حسد کی بات نہیں ہے کہ بھائی وہ تو اتنے زور سے لگا سک رہا، ہم نہیں لگا سکتے۔ بھائی شریعت کا حکم ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیے، مگر جو نماز کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے اس کو روکیے مت۔ تو اگر آپ کھڑے ہو کر نعرہ نہیں لگا سکتے بیٹھ کے لگائیے، بیٹھ کے لگا نہیں سکتے اشارے پہ لگائیے، مگر جو لگا رہا ہے اسے روکیے مت، اس لیے کہ یہ دور ابن زیاد کا نہیں ہے، یہ دور امام زمانہ کا ہے۔ ایسی محفل، ایسا پروگرام نہیں پسند جس میں علی علی نہ ہو، جس میں ذکر علی نہ ہو۔ توجہ، اور ایک دو بات کا میں جواب دے دوں، اس لیے اچھا عجیب و غریب بات ہے، میں 5 روز سے یہاں پر ہوں، ہے نا بھائی، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو میں کوئی بھگوڑا تھوڑی ہوں بھائی، مجلس کے بعد 1 گھنٹے بیٹھتا ہوں، مجلس سے پہلے 1 گھنٹے بیٹھتا ہوں، آ کر پوچھ لیجئے۔ یہ چائے دکانوں میں بیٹھ کے گپے لڑانا، میں نے کہا کہ امام حسین کا قاتل نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا، اور میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور جس کو اعتراض ہے وہ اپنی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں۔ میں نے کہا نا، چائے دکانوں میں بیٹھ کر بولنا اور منبر پر بیٹھ کر بولنے میں بہت فرق ہے۔ وہ اپنی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں اور بنا کر یہ بتا دے کہ کون ہے حسین کا قاتل، سنی ہے یا شیعہ ہے، اور ڈال دے یوٹیوب میں، اتنی ہمت ہے تو۔ اور اس کے بعد جب اس پہ مقدمہ ہوگا، FIR ہوگا، تو قوم نہیں وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ صاف بات کر رہا ہوں۔ لہذا منبر حسین سے ایسی گفتگو کی جائے جس سے جو حور ہے وہ چلا آئے اور جو حرملہ ہے وہ بھاگ جائے۔ صاف بات ہے۔ مجلس حسین اللہ کی رضا کی خاطر برپا کی جاتی ہے۔ پبلک انٹریسٹ پہ جب تک مولوی گفتگو کرے گا قوم کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ خطیب کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ توجہ، اور قسم خدا کی ایک بات میں عرض کروں گا، آج پوری دنیا میں جتنے غیر شیعہ ہوئے ہیں، بھائی ایک چیز سمجھ لو، میں نے ایک جملہ کہا تھا 1 روز پہلے، جو حسینی نہیں، وہ جو نمازی نہیں، اس کو حق نہیں ہے کہ خود کو حسینی کہے۔ کوئی مجھے بعد میں یہ نہ کہے کہ میں نماز کے خلاف ہوں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ وہ ذاکر کس طرح نماز کے خلاف ہو سکتا ہے جس کے امام نے سجدوں میں اپنا سر کٹایا ہو؟ مولا علی جنگ صفین چل رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، جب وقت اذان آیا علی نے جنگ روک دی۔ کسی نے کہا یا علی یہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے، جہاد بھی تو عبادت ہے، آپ نماز کے لیے جہاد روک رہے ہیں، جنگ روک رہے ہیں؟ علی نے جواب دیا کہ میں نماز کو بچانے کے لیے ہی تو جنگ لڑ رہا ہوں۔ توجہ، سمجھ میں آ رہا عقیدہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ مگر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ زبردستی آ کر یہ کرتے ہیں یہ چیزیں ان کے لیے، آج پوری دنیا میں جتنے غیر شیعہ ہوئے ہیں ان میں اکثریت نے آپ کی نماز دیکھ کر شیعت کو قبول نہیں کیا۔ جتنی اکثریت غیر شیعہ کی ہے جو شیعہ ہوئے ہیں انہوں نے شیعوں کی نمازیں نہیں، شیعوں کی اداداری دیکھی ہے۔ اور جو بات کر رہا ہوں بابا کے بہت کہہ رہا ہوں، آج عوام جو آپ سے امپریس ہوئی ہے وہ حسین کا غم دیکھ کر، وہ امام حسین کی اداداری
عزاداری تبلیغ اسلام کا سرمایہ ہے، عزاداری تبلیغ دین حق کا منبع ہے۔ لوگ عزاداری دیکھ کر آ رہے ہیں ان خانوں میں، اس لیے کہ نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتے تھے، چاہے جس طریقے سے پڑھتے ہوتے۔ کوئی جب اس امام بارگاہ میں آتا ہے تو وہ علی کی عظمت سن کر آتا ہے، وہ حسین کے مسائل سن کر آتا ہے۔ لہذا ایسا مت کیجیے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے، ایسا غیر عادلانہ مطالبہ مت کیجیے۔ ہم منع نہیں کرتے کہ اصلاحی گفتگو نہ ہو، بے شک ہونی چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کے حالات کتنی کروٹیں لے رہی ہیں، مگر قسم خدا کی یہ فرش اعضا کا صدقہ ہے کہ اس قوم کا جوان اب بھی شریعت پر قائم ہے، یہ اس فرش اعضا کا صدقہ ہے۔ ورنہ دوسری قوموں کے لوگ رو رہے ہیں، بلایا جاتا ہے مگر کوئی آتا نہیں، مگر قسم خدا کی مجلس میں گھر جا کر بلایا نہیں جاتا، صرف اعلان کر دیا جاتا ہے فلاں دن مجلس ہے، لوگ خود گھروں سے چلے آتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے فرش اعضائے حسینی کا، لہذا اس کی عظمت کم مت کرو۔ اور کس نے بتا دیا تمہیں کہ نعرہ حیدری کا کوئی ثواب نہیں ہے؟ میں نے سنا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف درود پڑھا جائے درود کا ثواب ہے۔ تجھے معلوم بھی ہے یا علی کہنے کا ثواب کیا ہے؟ تمہیں پتا بھی ہے نعرہ حیدری کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، اے علی تیری مثال قل هو اللہ احد کے جیسی ہے۔ اچھا بتاؤ، آپ مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں نا؟ قل هو اللہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص پڑھو کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ نا؟ کیوں 1 مرتبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 2 مرتبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 3 مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کا وجہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ توجہ، اب نبی کہہ رہے ہیں علی تیری مثال ایسی ہے جیسے قل هو اللہ احد۔ اچھا، میرے قوم کا بچہ ناد علی پڑھتا ہے نا؟ پڑھتے ہو نا؟ ناد علی میں اللہ کا نام کتنے بار آیا؟ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ۔ کتنے بار آیا اللہ کا نام؟ بولو کتنی مرتبہ؟ بے نبوت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ مگر آگے بڑھو، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، علی کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ۔ اب سمجھ میں آیا ناد علی میں علی کا نام 3 مرتبہ کیوں ہے؟ علی کی مثال قل هو اللہ جیسی ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا تو قرآن شامل پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ یا علی کا قرآن نازل پڑھنے کا ثواب۔ اسلام بدعقلوں کے لیے نہیں آیا، اسلام عقل مندوں کے لیے آیا ہے، خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا۔ کبھی سوچنا اللہ کا نام 1 مرتبہ،
نبی کا نام ایک مرتبہ تو علی کا نام 3 مرتبہ کیوں ہے؟ تجھے کیا میں بتاؤں علی کا ایک ثواب کیا ہے؟ سن، قرآن کے لیے نبی نے کہا قرآن پڑھنا ثواب، قرآن کے لیے نبی نے کہا قرآن سننا ثواب، قرآن کے لیے نبی نے کہا قرآن دیکھنا ثواب، مگر علی کے لیے نہیں کہا کہ علی کو دیکھنا ثواب۔ نبی نے کہا النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کو دیکھنا ثواب نہیں عبادت ہے۔ ذکر علی کی عبادت، قرآن کا ذکر سننا ثواب، علی کا ذکر سننا عبادت۔ حب علی کی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، اور تم مجلس سے اس کی روح نکالنا چاہتا ہے، جسم سے اس کی روح نکالنا چاہتا ہے۔ یہ علی علی ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جس طرح چمن کی زینت پھول ہوتی ہے، جس طرح پھولوں کی زینت خوشبو ہے، جس طرح سورج کی زینت روشنی ہے، جس طرح چاند کی زینت چاندنی ہے، یا رسول اللہ مجلسوں کی زینت کیا ہے، جلسوں کی زینت کیا ہے؟ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی مجلسوں کو نماز سے زینت دو، اپنی مجلسوں کو روزوں سے زینت دو۔ نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ ایک شخص بڑا اور بڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو یا رسول اللہ آپ تو علی کے بھی آقا ہیں، تو کیوں نہ ہم زینت دے اپنے مجلسوں کو بے ذکر محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا علی کے ذکر سے زینت دو، تو اللہ تو علی کا بھی خدا ہے، آپ کا بھی خدا ہے، تو کیوں نہ ہم زینت دے اپنے مجلسوں کو بے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ میرے نبی کے جوان نما چہرے پر جلال آیا۔ ایک مرتبہ شخص کو دیکھا اور کہا بے شک اگر تم چاہو تو میرے ذکر سے بھی اپنے مجلسوں کو زینت دے سکتے ہو، اگر تم چاہو تو اللہ کے ذکر سے بھی اپنی مجلسوں کو زینت دے سکتے ہو، مگر سنو تم میرا ذکر کرو گے تو تمہیں میرے ذکر کا ثواب ملے گا، اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کا ذکر کا ثواب ملے گا، پر اگر تم نے علی کا ذکر کیا تو لہٰذا ذکر ذکری ذکری ذکر اللہ ذکر اللہ عبادت، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ۔ کی مانوں یا رسول اللہ کی مانوں؟ بھائی میں بچپن سے سنیوں میں پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں علی علی، وہاں مجھے اتنا نہیں روکا گیا جتنا یہاں روکا جا رہا ہے۔ ارے بات اگر دلیل سے کر رہے ہو تو ڈر کس بات کا؟ یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے، یہ ہمارا ہندوستان ہے۔ یہاں جتنا حق دوسروں کو ہے اتنا حق ہمیں بھی ہے کہ ہم بولیں، اور اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ یہ نبی فرما رہے ہیں لِأَنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، لہذا سمجھا کرو اس منبر کے بھی کچھ اصول ہیں، ہر چیزیں تمہارے مزاج کے مطابق نہیں پڑھی جا سکتی،
ہر کسی کو یہاں سے راضی نہیں کیا جا سکتا، سیدہ راضی ہو جائیں یہی کافی ہے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا عقیدہ کیا ہے؟ جو شخص بدعت پڑھ رہا ہے کھول کر، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے کھول کر، جو عزاداری کرتا ہے کھول کر، جو ولایت پڑھتا ہے کھول کر، جو امامت پڑھتا ہے کھول کر، اب اس سے پوچھ رہے ہو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ تم ہو کون؟ تمہیں حق کس نے دیا؟ تم غلام ہو، امام نہیں ہو، لہذا وہ سوال نہ کرو جو سوال امام پوچھیں گے۔ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ یہاں جو آئے وہ حسین کا مہمان ہے۔ آج پھر آپ نے وہ آئے تھے نا ایک روز پہلے ڈپٹی کمشنر آف پولیس، چلو اس روز میں نے نہیں بتایا تھا، آج بتاتا ہوں۔ ڈی سی پی آئے تھے تمہارے بیچ، وہ ڈپٹی کمشنر آف پولیس تھا دلی کا، آج بھی آتا ہوا، بیچارے کی وائف کا ڈیتھ ہو گیا اس لیے نہیں آ پایا۔ تو اب جب وہ آیا تو کیا میں اس کے لیے شرط لگا دوں کہ تم کلمہ پڑھو گے تبھی آ سکتے ہو ڈی سی پی صاحب؟ یہ کوئی شرط ہے؟ اب مجلسوں کے باہر کیا امام بارگاہوں کے باہر سائن بورڈ لگا دیا جائے کہ شیعوں کے علاوہ سب کا آنا منع ہے؟ یہ ذکر حسین ہے، یہ حسین کی بارگاہ سب کے لیے کھلی ہے، جس کو حسین بلائیں گے وہ آئے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اپنے 100 لوگوں کے بیچ یہاں جو میں علی علی کر رہا ہوں کوئی کمال نہیں ہے، یہاں مجھے معلوم ہے حیدری ہال میں سب اپنے ہیں، اپنے 100 لوگوں کے بیچ علی علی کرنا کمال نہیں ہے۔ 1000 منافقوں کا مجمع ہو وہاں علی علی کرو تو پتا چلے کرے جنگی سمجھتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بے روزگاری اتنی زیادہ پھیل گئی ہے، کچھ لوگ اتنے بیدار ہو گئے ہیں کہ ان کے بعد بہت فضول ٹائم ہے ان باتوں پہ ڈسکس کرنے کا۔ کہ بیر وارسی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اب قبر میں جب نکیرین آئیں گے تو خالی یہ نہیں پوچھیں گے من ربوں کا من دینوں کا، یہ بھی پوچھیں گے شبیر وارسی نماز کیسے پڑھتا تھا۔ ابے یہ میرے سوال ہے، مجھ تک رہنے دے، تو اپنے سوال کے بارے میں سوچ، تو کیا جواب دے گا؟ میں جو بولتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں، اپنوں کے بیچ غیروں کے بیچ۔ تو پھر کیوں آیت میں اللہ نے غدیر کی آیت میں صیغہ بلغ کا استعمال کیا؟ کیا سارے مومنین تھے؟ جب نبی من کنتم مولا کا نعرہ لگا رہے تھے تو اصل ولایت تو یہی ہے کہ غیروں کے بیچ علی کی ولایت پر۔ اور مجھ سے پوچھ رہا ہے میرا عقیدہ کیا ہے؟ آیت اللہ خامنائی نے میسج بھیجا ہے ذاکرین حسین کے لیے، 5 سال پہلے میسج بھیجا تھا کہ جو ذاکرین ممبر پر آ کر مجلس پڑھیں ضروری ہے کہ وہ ممبر سے ایسی باتیں کریں جس کی وجہ سے حریت کا دروازہ کھلا رہے، بند نہ ہو۔ ہر قوم کا آدمی یہاں پر آئے، اور دیکھو یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ابو تراب کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی پہ کرٹیسائز کرے، اور جس کو پسند نہیں آ رہا ہے بھیا دور آن لائن ہے، آ کر بوجھ مت بنو مجلس میں، آرام سے لیٹ کے گھر میں آن لائن دیکھو، اور آؤ تو پھر تنقید مت کرو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ جب نہ تھی ہمیں اپنی خبر تو جھانکتے تھے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ آج کل لوگوں کو اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کے غم سے خوشی ہوتی ہے۔ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، میری ایک ہندو بہن ہے، بڑا اچھا اس نے واقعہ پڑھا۔ ایک شخص
दिन रात वो बेचारा मेरा कोई हिंदू भाई भगवान से दिन रात मांगता था, भगवान गाड़ी दे दे, मोटर दे दे, बंगला दे दे, मकान दे दे। तो एक दिन आखिर भगवान ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मगर एक शर्त है, एक कंडीशन है। उसने कहा भगवान क्या कंडीशन है? कहा अगर तुझे एक दूंगा तो पड़ोसी को दो दूंगा। पहले तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब भगवान ने उसको एक फ्लैट दिया, पड़ोसी को दो दिया, उसको एक कार दी, पड़ोसी को दो दिया, उसको एक मोटरसाइकिल दी, पड़ोसी को दो दिया। अब वो परेशान होने लगा, उसे एक फ्लैट मिला है इसकी खुशी नहीं है, पड़ोसी को दो फ्लैट मिला है उसका गम है। तो उसने कहा भगवान ये क्या बात हुई, मुझे एक देते हो उसे दो देते हो। भगवान ने कहा इसी कंडीशन पे तो दिया था तुझे। तो अब इंसान भी तो बड़ा चालाक है ना, लोमड़ी मिजाज है इंसान। उसने भी कहा ठीक है भगवान, तो जो मुझे एक देगा उसे दो देगा। कहा मेरा एक पैर तोड़ दे। अब उसका एक पैर टूटा, पड़ोसी का दो टूटा। का भगवान मेरा एक हाथ तोड़ दे, उसका एक हाथ टूटा, पड़ोसी का दो हाथ टूटा। और पता है अफसोस क्या है, उसे अपने एक पैर टूटने का गम नहीं था, पड़ोसी के दो पैर टूटने की खुशी थी। यानी मिजाज समझ में आया इंसानों का, अपनी खुशी पे खुश नहीं है, उसकी खुशी का दुख है। मेरे दो तरह के लोग इस वक्त मुखालिफत कर रहे हैं। गैर तो इसलिए मुखालिफत कर रहा है कि उसको फज़ाइल अहले बैत हजम नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि उसने जिन किताबों से अली को छुड़ाया है उन्हीं किताबों से मैं फज़ाइल अली पढ़ता हूं। और अपने कुछ दुश्मन इसलिए बने हैं कि उनकी दुकानदारी को खतरा हो गया है। कि जो आजादारी में नहीं दुकानदारी करने आ रहे उनको तो खतरा होगा। शब्बीर वासी 1 लाख लेता है, ये मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा साल है, पूछो कमेटी वालों से, कभी मैं आज तक ऑन डिमांड आया हूं ना? कितने लाख का चेक काट के दिया है मुझे हर साल। हाँ, झूठ फैलाते हो, वो भी मिंबर से बैठ के एक अली के जाकिर के खिलाफ। ये चीजें क्यों फैलाई जा रही? 1 लाख लेते हैं ताकि कोई गरीब बुला ही नहीं पाए शब्बीर वासी को। कसम खुदा की ये मिंबरे हुसैन जाती हसद निकालने के लिए नहीं है, अली का हक बयान करने के लिए। बंद करो ये चीजें। अरे होना तो ये चाहिए कि तुम मेरा और सपोर्ट करते कि भैया शब्बीर तू तो गैरों में भी जाकर अली अली करता है, हम तेरे साथ खड़े हैं, बजाय खड़े होने के दामन खींच रहा है। ये हिंदुस्तान का मिजाज बन गया है। मैं पिछले साल अरबईन गया था करबला में मजलिस पढ़ने, बैनुल हरमैन में मैंने खिताब किया था 22 मुहर्रम को। उससे पहले मैंने एक अजीब माहौल देखा अरबईन का। जो वहां जा रहा है वो यही ढूंढ रहा है आसिफ रजा रिजवी कब पढ़ेंगे, अली रजा रिजवी कब पढ़ेंगे, नुसरत बुखारी कब पढ़ेंगे। जिसको देखो वो पाकिस्तानी जाकिरों को ढूंढ रहा है, हिंदुस्तानी जाकिरों का कोई नाम ही नहीं लेता। क्यों पता है? क्योंकि मेयार तुमने गिराया है, तुम अपने जाकिरों को प्रमोट नहीं करते। आज पाकिस्तान की खिताबत का लोहा उन्होंने मनवाया है पूरी दुनिया में। क्या हिंदुस्तान में खतीब नहीं है? क्या हमारा सीना बिल्कुल खाली है? क्या हम 0 बटा सन्नाटा है? क्या है? क्या हमारे पास खिताबत के जौहर नहीं है? क्या हमारे पास इल्मी नुकात नहीं है? मगर यहां टांगे खींची जाती है। हिंदुस्तान से एक ट्रक कबूतर एक्सपोर्ट हुआ चाइना, तो जब चाइना पहुंचा तो चाइना का जो बिजनेसमैन था, ताजिर था, वो चीनी परेशान हो गया। उसने देखा ना कबूतरों के पर कटे हैं, ना उनके पैर बंधे हैं। वो सोचने लगा कि ना पर कटे हैं ना पैर बंधे हैं, तो इतने कबूतर बगैर उड़े कैसे आ गए इंडिया से चाइना। तो उसने इंडिया में फोन लगाया, कहा रे भैया तुमने ना कबूतरों के पर काटे हैं ना पैर बांधा है, बगैर उड़े ये हिंदुस्तान से चाइना कैसे आ गए। तो
تو ہمارے ہندوستانی تاجر نے کہا بھیا یہ ہندوستانی کبوتر ہیں، ایک بولنا چاہتا ہے تو دوسرا فوراً ٹانگ کھینچ دیتا ہے. سمجھے آپ؟ وہاں پر کوئی ایک بچہ بھی اگر خطاب کرنے لگے، شعر پڑھنے لگے، تو وہاں کی عوام ان کو سر کا تاج بناتی ہے، یہاں پر پیر کا جوتا بنا دیا جاتا ہے. خود نیل بنا سناٹا ہوتا ہے، خود زندگی میں 10 کتاب نہیں پڑھا ہے، اور فوراً مولوی پہ اعتراض کرے گا یہ کہاں سے پڑھا، وہ کہاں سے پڑھا، پھر تو کہاں سے پڑھا ہے. ہم تو وہ پڑھتے ہیں جو پڑھ کر آئے اور اس لیے میڈیا میں بول رہے ہیں. اتنے سال تک کیسے بچے ہیں ہم؟ اگر بغیر پڑھے بولتے، کیسے منحوسوں کا منہ ہم نے بند کر رکھا ہے اگر بغیر پڑھے بولتے. مگر افسوس کہ حسد من شر حاسدین اذا حسد، اتنا حسد کا معیار بڑھ گیا کہ ذاکر سے حسد کر رہا ہے، شاعر سے حسد کر رہا ہے، خطیب سے حسد کر رہا ہے. اور سن لو، جس دل میں حسد ہو اس دل میں علی نہیں رہ سکتا. علی اور حسد، یہ حسد جہنم کی آگ ہے. اپنی خوبیوں کو بڑھاؤ، دوسروں سے مت ڈرو. اپنی کمیوں کو دیکھو، اس میں اضافہ کرو. دوسروں سے حسد کر کے کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا راستے میں جب گاڑی بہت تیز چلتی ہے ہائی وے میں، اور اگر کوئی سپیڈ بریکر آ جائے تو گاڑی سلو ہوتی ہے، رکتی نہیں ہے. تو یہ جتنے منحوس ہیں نا حاسد، یہ سب سپیڈ بریکر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے گاڑی سلو تو کرتے ہیں، مگر بریکر جیسے ہی پار ہوتا ہے پھر گاڑی تیزی سے چلتی ہے. اپنے عمل کا ٹھکانہ نہیں، دن بھر میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. باہر سب کے ساتھ اخلاق سے ملتے ہو، گھر میں جا کے بیوی کو گالی دیتے ہو، باہر بزدلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو، گھر میں شیر بن رہے ہو، اور زبان سے کہہ رہے ہو علی کے چاہنے والے ہو، دوسروں کی عیب نکال رہے ہو. دن رات گزر رہا ہے غیبت خوری میں، چغل خوری میں، جھوٹ میں، مکاری میں، اور دوسروں کے عیب نکالنے کا بڑا شوق ہے. ارے تم اگر اپنے ہی ذاکروں پر عیب نکالنا شروع کر دیا تم نے، تو قسم سے یہ ممبر خالی رہ جائے گا، پڑے گا کون؟ تم نے کبھی دیکھا ہے کوئی ایسی گاڑی جس کو 2 ڈرائیور چلاتا ہو؟ گاڑی ایک ہی ڈرائیور چلا سکتا ہے. اگر 2 ڈرائیور دونوں مل کے اسٹیئرنگ ہلائے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہو سکتا ہے. تو جس قوم میں ہر کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، پھر اس قوم میں کوئی عالم بچتا ہی نہیں. سمجھو ایک چیز کو، ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں، مگر سمجھو کہ جو شخص منبر پر آ کر پڑھ رہا ہے کچھ تو کوالٹی ہے اس میں. 5 دن 10 دن آ کر پڑھنا یہ آسان نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا ایک خطیب اپنی کتنی راتیں جاگ جاگ کر بتا دیتا ہے. یہ آنکھوں میں چشمے یوں ہی نہیں لگتے، محنت لگتی ہے. اور اوپر سے اگر کوئی پرانا چیز ریپیٹ کر دیا تو اس میں ٹوک بھی دو گے. مولانا پچھلے سال پڑھا تھا. انور پنجابی کو کوئی نہیں ٹوکتا، وہ ایک شعر کو اگر 5 بار پڑھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ایک خطیب اگر ایک نقطہ 2 بار پڑھ دے، مولانا پچھلے سال پڑھا تھا. لہذا ایک پیغام ہے میرا قوم سے، مت کیجیے ایسا. اس لیے مت کیجیے کہ مجھے رونا آتا ہے قسم سے. وجہ یہ ہے کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں. اگر ہم آپس میں بھی اس طرح لڑتے رہیں گے قسم خدا کی، ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں تو یار اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ قوم کے بچے کتنے ڈاکٹر بنے، کتنے انجینئر بنے، ہم کتنا اسکول قائم کریں. اور ہم اسی بحث میں لگے ہیں شبیر واسی ہاتھ کھول کے پڑھتا یا بات کر کے. یہ کوئی موضوع ہے مجلسوں میں ڈسکس کرنے کا؟ کون کیا کر رہا؟ کسی کے اعمال کا کوئی ٹھیکیدار ذمہ دار نہیں ہے. آپ سمجھیے، مولا علی فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے.
کل جب میں دوسروں میں پڑھتا تھا وہاں جب مجھ پر اعتراض ہوتا تھا، کوئی گالی دیتا تھا، مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں منافقوں کی ایک بڑی بھیڑ ہے۔ مگر جب کوئی اپنا علی والا ہو کر جب کوئی کرٹیسائز کرتا ہے نا، تب تکلیف ہوتی ہے دل میں کہ اپنا ہو کر یہ کرٹیسائز کرتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ دشمنوں کے بیچ میں بھی جا کر علی علی کر رہا ہوں میں، یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ دوسروں کے بیچ جا کر حق ظاہرہ بیان کر رہا ہے۔ کیا یہ امام حسین کا کردار ہے؟ اس طرح کا سلوک کرو گے مہمان کے ساتھ؟ تم یہ بتاؤ، امام حسین علیہ السلام نے جناب زہیر ابن قین کو بلایا تھا، زہیر بچ بچ کر، آج تو یہی ہو گیا، اب تو مجلس چھوڑ دیا میں نے، مجھے بہت کچھ بیان کرنا تھا، مگر آدمی جب مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں بیان کیا جاتا۔ چلو آج یہی بیان کروں گا۔ جناب زہیر ابن قین مولا سے بچ بچ کے چل رہے تھے، اور کون ہے زہیر ابن قین؟ جو کئی جنگوں میں علی کے خلاف رہ چکا ہے۔ مائک میں بول رہا ہوں، مائک میں، اور سوال کرنا ہو آ کے پرسنل سوال کرنا، دوسروں کے کان میں جا کر مت پھونکنا، کیا پڑھ کے چلے گئے، ڈائریکٹ سوال کرنا آ کے۔ جب میں بڑی بڑی داڑھی والوں سے نہیں ڈرتا تو چکنے چہرے والوں سے کیا ڈروں گا؟ سوال کرنا آ کے، بچہ بچہ ہم جواب دے کر جاؤں گا۔ زہیر ابن قین کئی جنگوں میں علی کے خلاف، اللہ اکبر، حسین اس زہیر کو دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دینے کے لیے کس کو بھیجا؟ کسی غلام کو نہیں بھیجا، شہزادے علی اکبر کو بھیجا، عباس علمدار کو بھیجا، جبکہ زہیر بچ بچ کے چل رہے ہیں۔ زہیر نہیں چاہتے تھے کہ امام کا سامنا ہو، امام نے بھیجا، علی اکبر کو قاصد بنا کر بھیجا، عباس علمدار کو بھیجا۔ میں کہوں گا مولا، زہیر کی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے؟ یہ آپ کے بابا کے خلاف رہ چکا ہے، مولا کیوں بلا رہے ہیں زہیر کو؟ اور دوسرا یہ کہ جب بلایا زہیر کو تو کسی ایگریمنٹ میں سائن نہیں کروایا حسین نے، کسی شرائط میں دستخط نہیں کروایا، حضرت علی اکبر کو کوئی ایگریمنٹ پیپر دے کر نہیں بھیجا کہ زہیر سے کہو کہ اس میں سائن کرے تو آئے۔ زہیر سے پوچھو، ایسی نماز نہیں ایسے پڑھو گے، ایسا روزہ نہیں ایسا رکھو گے تو آؤ، کوئی کنڈیشن دے کر نہیں بلایا، اور بلانے بھیجا بھی تو علی اکبر کو۔ میں نے کہا مولا، زہیر کو بلانا تھا، کسی غلام کو بھیج کر بلا لیتے، اکبر کو کیوں بھیجا، شہزادے کو کیوں بھیجا؟ حسین نے کربلا سے میسج دیا کہ دیکھو، اگر تم حسینی ہو اور اپنے زمانے کے زہیر کو بلانا چاہتے ہو تو ذلیل کر کے نہیں، عزت کے ساتھ بلانا، عزت کے ساتھ بلانا۔ اس لیے امام حسین نے غلام کو نہیں بھیجا، شہزادے علی اکبر کو بھیجا کہ زہیر ابن قین کو بلا۔ اور تم کب سے اعمال کے ذمہ دار ہو گئے میری جان؟ ہو آیا، اس نے حسین سے کہا مولا کیا میرے جیسے کی بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی حر کو پتا تھا کہ حر نے جو خطا کی ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی خطا نہیں ہے، حر نے سب سے پہلے راستہ روکا ہے حسین کا، حسین کے بچوں کا، نبی کے نواسوں کا، حر کو معلوم تھا، مگر آیا تھا اس یقین کے ساتھ کہ کریم نانا کا کریم نواسا ہے، کریم گھرانے کا کریم شہزادہ ہے۔ حر نے آ کر کہا مولا کیا میرے جیسے کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تم ہو سکتا ہے تم اور ہم ہوتے، اگر کوئی ایسا کوئی کام ہوتا تو ہم تو بھگا دیتے، مگر حسین نے کہا حر تو میرا بھائی ہے، تو تم کیسے حسینی ہو یار؟ کہ جب کوئی آ رہا ہے حر بن کر تو تم اس کے ساتھ حرملا جیسا سلوک کرتے ہو؟ مولا نے اپنا بھائی بنایا، اور قسم خدا کی گناہگار خطاکار یہاں نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا؟
کون اتنا کریم ہے جو ایسے خطا کاروں کی گناہوں کو بخش دے؟ یار حسینی ہو تو حسین جیسا کردار رکھو. تمہاری زبان میں حسینیت ہونی چاہیے، تمہارے چہرے پر حسینیت ہونا چاہیے. آج کل لوگ ایک دوسرے کو مسکرا کر نہیں دیکھتے. کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم اہل بیت کے دربار میں کوئی آتے ہوئے ڈرتا نہیں تھا، اس لیے کہ اہل بیت جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے. ہمارے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی، ہمارے چہرے دلوں سے محبتیں ختم ہو گئی. ہم صرف آج کل دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ ہم دن رات کیا کر رہے ہیں. کتنی گندی چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنی گندی چیزیں ہیں جو کانوں سے سن رہے ہیں، کتنی گندی باتیں ہیں جو زبان سے بول رہے ہیں. ہمیں تو اپنی فکر ہونا چاہیے کہ مولا مجھے معاف کر دے. ہم دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں. تمہیں پتا ہے میں امام رضا علیہ السلام کے روضے میں جب گیا تھا، امام رضا کے دربار کا جو عمارت بنانے کا کانٹریکٹ جن کو ملا تھا، میں ان کا نام اگر کسی کو بیٹھے یہاں کچھ شیخ ان کا نام تھا، بہرحال اس وقت یاد نہیں آ رہا مجھے. میں اگر مجلس کے بعد یاد آیا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. بہرحال یہ واقعہ آپ معلوم کر لیں. جس کو کانٹریکٹ ملا تھا امام رضا کے حرم کو بنانے کا، وہ جو شیخ تھے بہت جلالی تھے، یعنی بڑے غصے میں جلال میں رہنے والے تھے، اور علم الجفر کے ماہر تھے. علم الجفر کے بہت استاد تھے، ماہر تھے. تو جب مولا رضا کا حرم بن رہا تھا تو ایک دروازہ تھا، اس دروازے میں مینار بن رہا تھا. مینار تو مینار کا ایک کونا انہوں نے خالی رکھا تھا، یعنی ایک اینٹ لگانے کی جگہ انہوں نے خالی رکھی تھی. اور جو مزدوروں کا سردار تھا اس سے اس شیخ نے کہا کہ میں 3 دن کے لیے کہیں باہر جا رہا ہوں، میں جب تک نہ آؤں تب تک اس سوراخ کو بھرنا نہیں، اس میں کوئی اینٹ کوئی پتھر مت لگانا، اس کو بند نہ کرنا. یہ کہہ کر شیخ چلا گیا. اب یہ جو مزدوروں کا سردار تھا یہ رات کو سویا تو اس نے دیکھا کہ خواب میں مولا رضا تشریف لائے ہیں علیہ السلام. امام علی رضا علیہ السلام آئے اس کے خواب میں، اور مولا رضا نے آ کر کہا کہ وہ سوراخ جو خالی ہے اس کو بھر دے. اب یہ مزدور اٹھا صبح، اس نے اس کو یاد آیا خواب، مگر ایک طرف شیخ کا جلال بھی تھا، شیخ سے بھی ڈرتا تھا. تو پہلے دن اس نے نظر انداز کیا. پھر دوسرے دن رات کو گیا سونے، پھر خواب میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے. امام نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کل اس مینار کے سوراخ کو بھر دے، تم نے بھرا نہیں. وہ خاموش. اس نے کہا امام مجھے شیخ نے منع کیا، اگر میں نے لگا دیا تو مجھے اس کا غضب جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. امام نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں سوراخ کو بھر دے. دوسرے دن صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے گا. آخر کسی بھی طرح سوچتے سوچتے دوسرا دن بھی چلا گیا. جب تیسرے رات کو بستر پہ گیا ہے تو امام رضا بنفس نفیس اس کے سامنے آ گیا. اور مولا رضا نے آ کر کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا وہ سوراخ بھر دے، تو نے وہ سوراخ کیوں نہیں بھرا؟ اس نے کہا مولا رضا مجھے معاف کیجیے گا، مجھے شیخ سے ڈر لگتا ہے. امام رضا نے کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں بھر دے. شیخ کچھ کہے تو اسے کہہ دینا کہ یہ امام رضا کا حکم ہے. اب جب تیسرے دن صبح اٹھا تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اس سوراخ کو بند کیا. اب 3 دن جب گزرے اور شیخ واپس آیا تو اس نے آ کے دیکھا کہ مینار کا وہ سوراخ بھرا ہوا. اسے غصہ آیا، جلال میں آیا. اس نے اس مزدور کو بلایا اور بلا کر کہا میں نے تجھے منع کیا تھا یہ سوراخ نہ بھر.
تو پھر بھی تم نے اس سوراخ کو بند کیوں کیا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا شیخ میں کیا کروں، امام رضا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا، مولا نے سلطان عرب والعجم نے خود حکم دیا ہے آ کر، تب میں نے یہ سوراخ بھرا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شیخ رونے لگا تڑپ تڑپ کر، اس کی ہچکیاں لگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مزدور پریشان ہو گئے، کہا شیخ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اس شیخ نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ امام رضا کتنے کریم ہیں، کتنے کرم کرنے والے ہیں۔ تو مزدوروں نے کہا کہ ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا سنو، میں جو 3 دن کے لیے باہر گیا تھا اور میں نے تم لوگوں سے کہا تھا یہ سوراخ مت بھرو، وجہ یہ ہے کہ میں ایک تعویذ تیار کر رہا تھا علم الجفر سے، اور میں وہ تعویذ تیار کر کے لایا ہوں، اور پتہ ہے اس تعویذ کی تاثیر کیا ہے؟ میں یہ تعویذ اس سوراخ میں رکھنے والا تھا، اور اگر میں یہ تعویذ اس سوراخ میں رکھ دیتا تو اس دروازے کے نیچے سے جو بھی گناہگار گزرتا اس کا چہرہ بدل جاتا، لوگ سمجھ جاتے یہ کتنا گناہگار ہے۔ تو اس شیخ نے کہا بات سمجھ میں آئی کہ امام رضا نے کیوں کہا کہ سوراخ بھر دو، مولا رضا نہیں چاہتے کہ کوئی گناہگار بھی ان کی بارگاہ میں آئے تو رسوا ہو کر جائے۔ اتنے کریم ہے ہمارے مولا، ہم کس کا کردار اپنا رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں بھائی؟ کیوں پیچھے پڑے ہو ایک دوسرے کے؟ اپنی زندگی میں خوش رہو، ترقی کرو، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ بچوں سے فرصت مل گئی ہے تو قوم کے دوسرے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں لکھنؤ میں ایک جگہ گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ شیعہ آج بھی کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ ارے اس کی فکر کرو کہ تمہارا لیونگ اسٹینڈرڈ کیسے ڈیولپ ہو۔ ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، کون کیا کر رہا نہیں کر رہا۔ ایک تو تعداد میں کم، اوپر سے لڑ لڑ کر خود ہی ختم ہو رہے ہیں۔ ابھی دیکھا 2 دن پہلے کیا بل پاس ہوا پاکستان میں، تمہیں معلوم ہے کیا بل پاس ہوا؟ ایک طریقے سے ذاکروں کے منہ پر ٹیپ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ ممبر ہوتے حق نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اب اگر پاکستان سے کوئی تبرہ پڑھ کر دکھائے اس کی پوری زندگی قید میں گزر جائے گی، ایسا بل آیا ہے۔ توہین صحابہ، تمہیں کم از کم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ہندوستان میں ہو، اگر سیریا میں ہوتے تو ٹنگے ہوتے کہیں نہ کہیں۔ تو جب یہاں آزادی ملی ہے تو اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرو، قوم کو نیچے نہ لے جاؤ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ کر۔ ہر کوئی ہر کسی سے پریشان ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کی زندگی میں تو بہت دشمن گزرے ہیں، کیا کوئی ایسا بھی دشمن ہے جسے آپ ابھی تک ختم نہیں کر پائے؟ مولا نے کہا ہاں 2 دشمن ہیں، اگر اللہ مجھے مہلت دے دے تو میں ان 2 دشمنوں کو ختم کر کے جاؤں گا، مگر وہ 2 میرے نہیں، 2 پوری قوم کے ملت کے دشمن ہیں۔ لوگوں نے کہا علی وہ 2 دشمن کون ہیں؟ علی نے کہا ایک غریبی، دوسری جہالت، پاورٹی اور الٹریسی، یہ 2 اگر کسی کے ایک ساتھ دشمن ہو جائیں اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ دونوں بہت تیزی سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ غربت اور جہالت۔ آج ایران، مجھے کوئی ایران سے پیسے نہیں ملتے ہیں، سن لو، حق بیان کرنے کے لیے۔ ہاں کچھ لوگوں نے اڑا رکھا ہے کہ ان کو ایران سے خامنہ ای صاحب کی طرف سے بہت بڑا وظیفہ مل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ جب سے میں نے خامنہ ای صاحب کی عظمت بیان کرنا شروع کی ہے مجھے یورپ کا ویزا نہیں مل رہا ہے، ہاں سچ بتا رہا ہوں، امریکہ کا ویزا نہیں مل رہا مجھے۔ اور تم دیکھ لینا، ریسرچ کر لینا، جو مولوی زیادہ امریکہ اور یورپ جاتا ہے نا وہ جلدی مرجعیت پر نہیں بولے گا،
وہ خامنائی صاحب کی حمایت میں جلدی نہیں بولے گا کیونکہ جانتا ہے کہ یورپ کا ویزا نہیں ملے گا. قربانی دینی پڑتی ہے حق بولنے کے لیے، کلیجہ چاہیے حق بولنے کے لیے. سب کا جی چاہتا ہے امریکہ گھومیں، یورپ گھومیں، اسپین گھومیں. بیچارے اسپین والے، لندن والے، ٹورنٹو والے، شکاگو والے، امریکہ والے فون کر کر کے پریشان ہیں. جرمنی والے آپ آ جائیے آ جائیے. میں نے کہا میرے باپ کا ملک ہے جو آ جاؤ، ویزا ملے گا تو آؤں گا. کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ خامنائی صاحب میں بول رہا ہوں، ایران کی حمایت میں بول رہا ہوں. تو مل کچھ نہیں رہا ہے، الٹا قربانی دینی پڑتی ہے حق بولنے کے لیے. اور پھر ہم سے ہی پوچھتے ہیں. آج ایران جو اتنی ترقی پر ہے نا کہ کوئی آسان بات نہیں ہے. 1979 سے لے کر اب تک ایران کے اوپر معاشی پابندی لگی ہوئی ہے. فائنینشیل کرائسس، سینکشنز. آپ لوگ ایران گئے ہیں، جو گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا. ایران کا 1 لاکھ تم مان، ہمارے یہاں کا 100 روپیہ ہے نا، ایسا ہی ہے نا. تو سوچو کرنسی کا ویلیو کتنا گر گیا ہے. مگر اس کے باوجود یہ بتاؤ تم لوگوں کو ایران میں غریبی دکھی نہیں دکھی ہوگی غریبی. کیوں؟ اس لیے کہ ایران نے بیرونی ملکوں پر انحصار ہی نہیں رکھا، خود اپنا پروڈکٹ لانچ کیا. تم وہاں جاؤ، وہاں تمہیں تھمز اپ بھی ملے گا، کوکا کولا بھی ملے گا، مگر یہودیوں کی کمپنی کا نہیں، ایرانی کمپنی کا. خود فارمولا لے کر خود بنا رہے ہیں، خود بیچ رہے ہیں، خود کما رہے ہیں. آج ایران اپنے آپ کو علمی بنیاد پر، ایجوکیشن کی وجہ سے آج ایران نے اپنے آپ کو اتنا اسٹینڈ کیا. کتنے بلندی پر گیا ایران، اتنی بلندی پر چلا گیا کہ جب 1979 میں انقلاب لایا تھا امام خمینی نے، تو یہی امریکہ تھا جو کہتا تھا کہ ایران کو کوئی ہتھیار نہ بیچے. اور 25 سال کے بعد آج وہی امریکہ کہہ رہا ہے ایران سے کوئی ہتھیار نہ خریدے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کوئی نہ خریدے. تم بھی سوچ رہے ہوگا آج کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے کیا؟ سنک منک گئے نہیں. میں نے کہہ دیا نا، یا تو مجھے چھیڑا مت کرو، اور کسی کو بلاؤ تو یہ سمجھ کر بلاؤ کہ وہ کیسا پڑتا ہے. شیر گھاس نہیں کھا سکتا، ہرن گوشت نہیں کھا سکتا. سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا. شیر بھوکا ہو مگر گھاس تو کھانے سے رہا. یا تو بلایا مت کرو. اگر اصلاحی گفتگو سننا ہے میں منع نہیں کرتا، ہونا چاہیے. تو ایسے ہی مولوی کو بلاؤ جو اصلاحی گفتگو کرتا ہو. اگر فضائل سننا ہے تو ایسے کو بلاؤ جو فضائل پڑھتا ہو. اس لیے کہ قوم کو دونوں کی ضرورت ہے، فضائل کی بھی ضرورت ہے، اصلاح کی بھی ضرورت ہے. مگر تم چاہو گے ایک ہی آدمی سوز بھی پڑھے، تقریر بھی کرے، سلام بھی پڑھے، نحو بھی پڑھے، مرثیہ بھی پڑھے. یہ نہیں ہو سکتا. مجھے جیک آف آل نہیں بننا، میں ماسٹر آف ون بننا چاہتا ہوں. جو جس کا فیلڈ ہے اس کو اسی فیلڈ میں کام کرنے دو. اگر سچن تینڈولکر گانا گانے لگ جاتا تو آج وہ ماسٹر نہیں ہوتا. سب کا اپنا اپنا ایک فن ہوتا ہے میری جان، سمجھنا ہوگا. مزاج سمجھو. علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم شہید ہو گیا. تم ان سے کہتے کہ اصلاحی تقریر کرو، نہیں کر سکتے. ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے، ہر کسی کا اپنا ایک وے آف اسپیچ ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر قلب ساجد صاحب تقریر کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ایک پروفیسر اسپیچ دے رہا ہے. پر اگر تم سوچو گے کہ شبیر وارسی بھی قلب ساجد صاحب جیسا پڑھے تو بھائی شبیر وارسی اور قلب ساجد میں فرق کیا رہے گا؟ سب کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. ایک گارڈن میں، چمن میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں اور سب کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. گلاب کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، چمیلی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، بیلی پھول کی اپنی، سن فلاور کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. اب تم کہو کہ سن فلاور سے گلاب بن جائیں اور گلاب سے کہو چمیلی بن جائے، نہیں ہو سکتا. تو آج کی جو مجلس یہ ہوئی ہے، اب تم بعد میں تحقیق کرنا کیوں ہوئی ہے.
اس لیے کہ جواب دینا بھی ضروری تھا، ورنہ علم کی باسی کڑیوں میں ابال آئے گا۔ بہرحال ایک میسج مجھے پہنچانا، مجھے نہیں پتا کہ اگلے سال مجھے بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا، مجھے فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ دکانداری کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا رزق علی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، جب تک دیتے رہیں گے کھاتا رہوں گا، مگر بولوں گا حق۔ کسی کے باپ کو امپریس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں، مجھے صرف علی مجھ سے امپریس ہو جائے کافی ہے میرے لیے، اللہ امپریس ہو جائے، اہل بیت راضی ہو جائے، بس کافی ہے، اور اس سے کوئی مطلب نہیں مجھے۔ ابھی میں کلکتہ میں تھا، مولانا فراد واسطی صاحب مجھ سے ملے، بہت اچھی بات انہوں نے کہی، کہا مولانا آپ کو پتا ہے آپ حق پر ہیں؟ میں نے کہا 100%۔ تو کہنے لگے کہ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا کہہ رہا ہے، جب آپ کو خود سیلف سیٹسفیکشن ہے، آپ خود سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ حق پر ہیں، تو لاکھوں کوئی چیز پکار کرتا رہے آپ پرواہ مت کیجیے، اس لیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، حق پر ہے تو جیت حق پر ہوگی۔ توجہ، ورنہ نظام بدل جائے گا دنیا کا، اگر جھوٹے جیتنا شروع کر دیے تو کائنات کا نظام بدل جائے گا۔ اتنی مخالفت، اتنے پروپوگنڈوں کے باوجود بھی جب مولا مجھ سے مجلس پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بی بی زہرا مجھ سے راضی ہیں، اور اسی بنیاد پر میں آ رہا ہوں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون مجھ سے ناراض ہے کیا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اگر میں حق پر رہوں گا تو مجھے امتحان دینا پڑے گا، گالیاں سننی پڑیں گی، اس لیے کہ کیا مولا کے زمانے میں مولا کی مخالفت نہیں ہوئی؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ علی کی حق گوئی نے علی کو تنہا کر دیا، جو تنہائی کی زندگی علی نے برداشت کی ہے شاید کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ جب علی گھر پر گئے تو شہزادی نے کہا یا علی بعد رسول وہ زمانہ آ گیا کہ ہم اہل بیت کو کوئی سلام نہیں کرتا، تنہائی دیکھو اپنے مولا کی۔ علی نے پلٹ کر کہا کہ اب تو یہ دور آ گیا کہ علی کسی کو سلام کرتا ہے تو علی کو لوگ جواب سلام نہیں دیتے۔ تو ظاہر سی بات ہے بھائی، جب علی کی مخالفت ہو سکتی ہے، ہم لوگوں کی حیثیت کیا ہے یار، ہماری اوقات کیا ہے اگر ہماری مخالفت ہو رہی ہے تو؟ مگر سمجھو تمہیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، کان بھرائی میں مت آؤ، حق اور باطل کے درمیان 4 انگل کا فرق ہے، کان سے سننے پر بلیو مت کرو، جو آنکھ سے دیکھو اس پر بلیو کرو۔ جب جوگی پورا میں کسی نے کہا تھا منبر پر بیٹھ کر کہ شبیر وارثی مجلس دل کھول کر پڑھتا ہے مگر نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے، اچھا وہی لوگ بابا کر رہے تھے تو 10 منٹ پہلے میری مجلس میں بابا کر رہے تھے، اب تم بتاؤ جب غیر یہ چیز دیکھ رہا ہوگا یوٹیوب میں کہ بھئی یہی مجمع ہے جو 10 منٹ پہلے شبیر وارثی کی تقریر پہ بابا کر رہا تھا، اور 10 منٹ بعد جو اس کے خلاف بول رہا اس کو بھی بابا کر رہا، زمانہ کیا سوچے گا کہ یہ وہی کوفی مزاج لوگ ہیں جو پل پل میں پالا بدلتے ہیں، آج اس کے پل میں اس کے، یہی تو میسج جائے گا نا بھائی، یہی تو میسج جائے گا۔ اچھا پڑھنے والا پڑھ کر نکل جاتا ہے اور سننے والے بھی سن کے سن ہو جاتے ہیں، کوئی تو اس سے پوچھتا کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ شبیر وارثی نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اس لیے کہ تم تو کبھی ان سے زندگی میں ملے ہی نہیں، تو جس بندے نے زندگی میں مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی اس نے مجھے نماز پڑھتے کب دیکھ لیا ہے؟ تو منبر پر بیٹھ کر جھوٹی گواہی کیسے دے سکتے ہو، اور اس کے بعد بغیر توبہ کیے ہوئے تم منبر پر آ کیسے سکتے ہو؟ میں اس منبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، اگر ذاتیات پر آ جاؤں نا تو اس کی دھجی اڑا دوں اسی وقت، اتنا کچھ مجھے بتایا گیا ہے اس کے بارے میں، مگر میں نے آج تک ذاتیات پر حملہ نہیں کیا۔ پڑھ رہا ہے اس کی پگڑی کو امامہ نہیں ہونے دیں گے، چلیے پگڑی ہی صحیح مگر چوری کا نہیں ہے، جو سمجھ گئے ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ زیارت میں جا کے امامہ پہن کر نہیں آیا ہوں میں،
قوم کو دھوکہ نہیں دیا ہے میں نے. جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے, میں نام نہیں لوں گا. تو بھیا جو قوم کو دھوکہ دے سکتا ہے, اگر وہ منبر پہ جھوٹی گواہی دے تو حیرت کیا. تو پہچانیے, بغض میں اندھے مت بنیے. کسی کے بارے میں سن لیا اور سن کے بس سن ہو گئے, نہیں. تحقیق کیجئے, تھوڑا ریسرچ کیجئے, دیکھیے, سمجھیے. اسلام بد حواسوں کے لیے, دیوانوں کے لیے نہیں آیا, عقل مندوں کے لیے آیا. صرف اسی ذاتی حسد کی وجہ سے آج ہندوستان کا گریڈ گر گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر. ہمارے خطبہ کی کوئی ویلیو نہیں رہی, ہمارے شاعروں کی کوئی ویلیو نہیں رہی. یہی ہندوستان تھا جو اپنے علم کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا. ایک زمانے میں ایسے علماء گزرے ہیں ہندوستان میں جن کی وجہ سے ہندوستان اپنے علم کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا. مگر افسوس ہے آج ہمارے ملک کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تحقیق کرو میرے بھائی, کسی کے بغض میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ, حسد میں, کہ پھر تم مولا کے خلاف آ کر کھڑے ہو جاؤ. حسین نے دشمنوں کو گلے لگایا ہے, خور کے لشکر کو لشکر, گھوڑوں کو پانی پلایا, جانوروں کو پانی پلایا. مولا علی نے قاتل سے پہلے پوچھا کہ تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے, اسے دودھ پلاؤ. مولا سجاد کے دسترخوان پر کربلا کے بعد ایک شخص آ کے بیٹھا, مولا نے اس کو روٹی دی. اس نے مولا سجاد سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں کون ہوں. امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہچان لیا تو کون ہے. اس نے دوبارہ کہا کہ اگر آپ پہچان لیتے تو آپ مجھے روٹی نہیں دیتے. امام نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا تو وہی ہے نا جس نے میرے بابا کے چہرے پر پتھر مارا تھا. اس نے کہا ہاں مولا میں تو وہی ہوں, اور پھر بھی آپ مجھے روٹی دے رہے ہیں. مولا نے کہا کہ وہ تیرا کردار تھا, ہم اس وقت تیرے مہمان تھے. آج تو میرا مہمان ہے, یہ ہمارا کردار ہے. دیکھو کریکٹر لو, کربلا سے کچھ سیکھو. مولا حسین کا ایک ایک اسٹیپ دیکھو, اہل بیت کا ایک ایک قدم دیکھو, کیا کردار پیش کیا ہے مولا نے. جناب قمبر کو لے کر علی گئے ان کا کپڑا خریدنے. قمبر سے کہا قمبر میرے لیے کپڑا خریدو. جناب قمبر نے بہت قیمتی لباس خریدا, آقا کے لیے خرید رہے ہیں, مولا کے لیے. اس کے بعد جناب قمبر سے مولا نے کہا کہ قمبر اپنے لیے ایک لباس خریدو. قمبر نے سوچا میں تو غلام ہوں, ایک سادہ سادہ لباس لیا. جب لباس خرید لیا مولا نے تو مولا نے کہا قمبر جو لباس تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ میں پہنوں گا, اور جو میرے لیے پسند کیا ہے وہ تو پہنے گا. یہ میرے مولا کا کردار ہے. ہم کہاں ہیں بھیا کہ ہم مجھے میٹھے کسی سے بات نہیں کر سکتے. مولا حسن کے پاس آیا ایک شخص, آ کے مولا علی کو گالی دینے لگا. امام حسن علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے, کیا کوئی پریشانی ہے, تیرا گھر نہیں ہے تو بتا, تیرے رہنے کے لیے میں گھر کا انتظام کروں. وہ علی کو گالی دے رہا ہے. مولا نے کہا کہ یہ بتا اگر لباس نہیں ہے تو لباس کا انتظام کروں, اگر بھوکا ہے تو کھانا دوں. وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے بابا کو گالی دے رہا ہوں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کپڑا نہیں ہے تو کپڑا دوں, بے مکان ہے تو مکان دوں, بے لباس ہے تو لباس دوں. امام حسن نے کہا کہ وہ تیرا کردار ہے, یہ میرا کردار ہے. اس نے کہا کہ اگر اسی کردار کا نام اسلام ہے تو میں آپ کے نانا کی رسالت کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں, آپ کے بابا کی ولایت کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں. کردار سے اہل بیت نے اسلام پھیلایا. لہذا بس یہ کچھ میسج تھا جو میں نے اپنی گفتگو سمیٹ دیا. انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی, مولا نے چاہا آیا تو پھر گفتگو ہوگی. ہاں ساری باتیں میں نے تمام کر دی. مولا سلامت رکھے اس مجمع کو, مولا سلامت رکھے ان ماں بہنوں کو جو اپنے گود میں بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں. مولا سلامت رکھے ان آنکھوں کو جو آنکھیں غم حسین پر روتی ہیں. ایک صلوات پڑھیے مل جل کر محمد والے محمد پر.
جن ہاتھوں میں حضرت ابوالفضل عباس کا علم اٹھایا جاتا ہے، مولا ان سینوں کو سلامت رکھے جو سینے غم حسین میں زخمی ہوتے ہیں۔ عزاداروں، حقیقت تو یہی ہے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، یہاں بیٹھ کر سب اپنے اپنے گناہ کو جانتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا ہمارا؟ جب ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانے گی، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، بیوی شوہر کو نہیں، شوہر بیوی کو نہیں، کیا ہے نجات کا ہمارے پاس؟ قسم خدا کی یہ عزاداری ہے امام حسین کی۔ میں نماز کا انکار نہیں کرتا، مگر میرے بھائی انور نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف دنیا کا خیال آتا ہے، مگر جب حسین کی فرش اعلیٰ پر بیٹھتے ہیں تو ہر عزادار جانتا ہے کہ دل ذہن سب فرش اعلیٰ پر ہوتا ہے۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے جس پر ہم ناز کر سکتے ہیں، جو ہمارے نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ ہمارے پاس اگر یہ عزاداری نہیں ہوتی عزیزو، قسم خدا کی نجات کا کوئی سامان نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ حر کی خطا بخشنے والے کے صدقے میں ہماری خطائیں بخشی جائیں، اس لیے کہ فاطمہ کا وعدہ ہے، میرے لال میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تیرا ایک ایک عزادار جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ آنسو فاطمہ زہرا کی دعا ہے، یہ عزاداری سیدہ کی دعا ہے۔ یہ عزاداری تمہیں پتا ہے، تم تو آئے ہو یہاں فرش مخملوں پر بیٹھے ہو، آرام سے سفید چادروں پہ بیٹھے ہو، تمہیں معلوم ہے تمہارا مولا سجاد کہاں بیٹھتا ہے؟ جہاں عزادار اپنے نالین اتار کر آتے ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ کربلا کے بعد ایک شخص مولا سجاد کے پاس آیا، مولا میرے گھر میں شادی کی تقریب ہے، میں چاہتا ہوں آپ آئیں۔ امام سجاد نے کہا بھائی تجھے پتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد میں کبھی کسی کے خوشی کی تقریب میں شریک نہیں ہوتا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں آؤں تو میرے بابا کی فرش ادا بچھا۔ عزاداروں، عزادار نے اپنے گھر میں فرش ادا بچھائی، ایک الگ جگہ کا اہتمام کیا کہ مولا سجاد آئیں گے تو وہاں بیٹھیں گے۔ عزاداروں، وقت گزرنے لگا، گھنٹوں گزر گئے، مولا سجاد نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے امام نہیں آئیں گے، مجلس شروع کروا دے۔ عزاداروں، مجلس شروع ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، وہ عزادار دل میں رونے لگا، میرے مولا نے وعدہ کیا تھا آئیں گے۔ عزاداروں، جب تبرک تقسیم کرنے کے لیے دروازے پر پہنچا تو چہرے پر ہاتھ مارا، دیکھا کہ مولا سجاد نالے جا بھرا۔ مولا سجاد نے کہا بھائی جب سے تو نے فرش ادا بچھائی ہے تو آنے والے تیرے نہیں ہمارے مہمان ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداروں، رونے میں کمی مت کرنا، اس لیے کہ کربلا کے بعد تمہارے سید سجاد مولا کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ عزاداروں، سجاد اگر کسی قصائی کے دکان کے پاس سے گزر جاتے تھے، قصائی گوشت کے اوپر پردہ ڈال دیتا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ تو نے اس بڑا شخص کو دیکھ کر گوشت کے اوپر پردے کیوں ڈال دیے؟ قصاب کہنے لگا وہ میرا مولا سجاد ہے، ارے وہ گوشت کے ٹکڑوں کو نہیں دیکھ سکتا، اس نے کربلا میں اپنے بھائیوں کے گوشت کے ٹکڑے زمین پر بکھرنے دیتا۔ اجرکم من اللہ۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں،
مولا سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے چچا مسلم ابن عقیل جب دربار میں داخل ہوئے تھے سینہ تان کر داخل ہوئے ظالم کے ہاتھ میں آگ ڈال کر داخل ہوئے مگر مولا جب آپ دربار میں گئے تو کمر جھکی ہوئی تھی مولا سجاد نے کہا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا جب میرا چچا مسلم دربار گیا تھا تو مسلم اکیلا تھا مگر جب میں دربار گیا میری پھوپھیاں میری بہنیں بسے گانا اجرکم من اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے عزادارو جب تک عباس کے بازو سلامت رہے زینب کی چادر سلامت رہی سنو گے عزادارو جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا نا ایک مرتبہ ام البنین آئی عباس کو کہا عباس میرے ساتھ چل عباس نے کہا ماں کہاں چلوں ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا قبر رسول پر لائی کہا عباس ایک ہاتھ مزار رسول پر رکھنا ایک ہاتھ میرے سر پر رکھنا عباس قسم کھا لو جب تک تیرے بازو سلامت زہرا کی شہزادی ہوگی چادر سلامت خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ہاں دادارو یہ قافلہ تو محرم میں کربلا پہنچا خیمے لگے عباس نے دور سے ایک منظر دیکھا شہزادہ اکبر کچھ سپاہیوں سے بحث کر رہا ہے ایک مرتبہ عباس تیزی سے آئے آگے کہنے لگے میرے شہزادے اکبر تیرے جمال نما چہرے پر جلال کیسا اکبر نے کہا مجھان یہ یزید نے اپنے سپاہی بھیجے ہیں یہ چاہتے ہیں بابا کے خیمے ہٹا لیے جائے عباس کو خیز آیا ایک مرتبہ اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا کہ اکبر پیچھے ہٹو ابھی عباس کے بازو سلامت اجرکم من اللہ عزادارو سنو گے حسین نے جب یہ منظر دیکھا نا حسین عباس کے پاس نہیں آئے حسین تیزی سے زینب کے خیمے میں آئے زینب میرے شیر کا رات ہے اجرکم من اللہ زینب نے کہا بھیا آپ کیوں نہیں روکتے کہا زینب مجھے عباس سے شرم آتی ہے میں اپنے شیر کو کہاں روکوں کہا محفظہ میرے بھائی عباس سے کہو علی کی بیٹی نے بلایا ہے فضہ نے آواز دی ایک مرتبہ عباس نے ریان سے تلوار نکالی زمین پر خط کھینچا کہا جب تک میں نہ آ جاؤں خط پار نہ کرنا اجرکم من اللہ عزادارو حسین کے زینب کے خیمے میں عباس آئے ایک مرتبہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے کہنے لگے شہزادی آپ نے مجھے پکارا زینب نے کہا بھیا میں نے سنا ہے تجھے جلال آ گیا عباس نے کہا شہزادی یہ میرے آقا کے خیمے ہٹانے آئے پھر عباس کی زندگی کا کیا فائدہ زینب نے سنا ایک مرتبہ کہنے لگی عباس میں چاہتی ہوں کہ تلوار میں آپ میں رکھ لو عزادارو جس عباس نے کبھی جواب نہیں دیا ایک مرتبہ سر جھکا کر کہا شہزادی اس سے بہتر یہ ہوگا آپ کہتی عباس اپنا سر کاٹ کے زینب کے قدموں میں اللہ کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے عزادارو زینب نے بھائی کا جواب سنا نا ایک مرتبہ کہنے لگی عباس اگر اپنی ضد نہیں چھوڑو گے پتہ ہے کیا کروں گی کہا شہزادی کیا کیجیے گا قیامت ہو گئی زینب نے کہا عباس میں سر سے چادر ہٹا دوں گی ارے غیرت مند عباس تلواریں توڑ دی زینب کے قدموں پہ ڈالا ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادی پھر سے ایسا نہ کہنا میں کہوں گا عباس آج زینب نے چادر ہٹا
ہاں بس میرے اندر زیادہ طاقت نہیں ہے. عاشور کا دن آیا. ہاں حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا. یا 32 سال کا علی ہے, یا 18 سال کا علی, یا 6 مہینے کا علی. ایک مرتبہ پاس آئے, آقا اب تو اجازت دے دو. حسین نے کہا بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے سر جھکا کر کہا مولا آقا معاف کیجیے گا, جب لشکر ہی نہیں رہا علمداری کس کی کرے گا. ایک مرتبہ خیمے میں آئے, بچوں کی آلاتش کی صدا سنی. سکینہ کو کہا سکینہ آقا میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے, کم از کم فرات میں جانے کی اجازت دلا دے. ہاں سکینہ کی انگلی پکڑے عباس حسین کے پاس آئے. حسین نے سکینہ کو ساتھ آتے دیکھا, کہا ٹھیک ہے عباس فرات جانا چاہتے ہو بھیا اجازت دی, مگر شرط ہے عباس تلوار لے کر نہ جانا. اجرکم من اللہ. ہادارو شیر فرات میں گیا. ایک مرتبہ فوجیں ہٹی, عباس فرات میں اترا, ہاتھوں میں پانی لیا. سکینہ کا چہرہ نظر آیا, ارے پانی پھینک دیا, مشکیزہ بھرا, ایک ہاتھ میں علم لیا, خیمے کا رخ دیا. کئی سے نیزے, کئی سے تیر, ایک ظالم طرح کے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا. دایا بازو خراب ہو گیا. عباس نے بائیں ہاتھ سے مشکیزہ پکڑا, ایک ظالم بڑھا, بائیں بازو کو خراب کیا, دانتوں سے مشکیزہ پکڑا, ایک ظالم بڑھا, تیر کا نشانہ لیا, مشکیزہ چھپ گیا پانی میں. مسئلہ مسائل تمام کر دیا گئے. ازادارو اتنے میں ایک ظالم بڑھا, عباس کے آنکھوں میں تیر لگی.